اب دیکھیے کہ فرشتوں میں ایک بڑا مقام ہے نا، عرش کو تھامنے والے فرشتے، تو ان کی ذرا دعا کو سنیے گا۔ سورۃ غافر آیت 7 ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پہ چلے۔ دیکھیے توبہ کرنے والوں کو فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا۔ کبھی آپ میں بھی توبہ کریں نا کسی گناہ سے، تو پھر اس دعا کو یاد کرے، کہہ لیجئے کہ عرشیوں کی دعائیں فرشیوں کے لیے۔ پھر المحصی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انگنت نعمتیں ہیں۔ سورۃ ابراہیم آیت 34، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اور تمہیں ہر اس چیز میں سے، اور تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی، یعنی تمہاری نیڈز، اور اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو اسے شمار نہ کر پاؤ گے۔ بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ظالم اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ سبحان اللہ، کیا پتہ چلا کہ اللہ کی نعمتیں بہت ساری ہیں، بہت بڑی نعمتوں والا مالک ہے وہ، گن نہیں سکتے ہم۔ پھر احادیث میں بھی اس نام کو ذرا اور دیکھ لیتے ہیں، المحصی کو۔ صحیح بخاری کی روایت 7379 عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی، اور کس جگہ کوئی مرے گا، اور قیامت کب آئے گی۔ یہی بات جو آپ نے سورۃ لقمان میں بھی پڑھی۔ پھر اسی طرح سنن نسائی 2550 ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ کچھ مہاجرین اور انصار بھی تھے۔ ہم نے ایک شخص کو ام المومنین عائشہ کے پاس ملاقات کی اجازت حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، ایک بار میرے پاس ایک مانگنے والا آیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے۔ میں نے خادمہ کو اسے کچھ دینے کا حکم دیا، پھر میں نے اسے بلایا، اسے دیکھنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ چاہتی ہیں کہ بغیر آپ کے علم میں آئے تمہارے گھر میں کچھ نہ آئے اور تمہارے گھر سے کچھ نہ جائے؟ میں نے کہا جی ہاں، یعنی بے حساب ملے۔ کتنا پیارا انداز تھا آپ کا سکھانے کا، یعنی کہ عائشہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو اللہ بے حساب دے، آئے تو پتہ نہ ہو، گیا تو کدھر کھلا۔ کہا ہاں جی۔ فرمایا عائشہ ٹھہر جاؤ، گن کر نہ دو کہ اللہ عز و جل بھی تمہیں بھی گن کر دے گا۔ سنن نسائی 2550۔ کیا پتہ چلا؟ لکھیے، ہم دوسروں کو دینے سے پہلے 10 دفعہ گنتے ہیں، فلاں کے بچے کو اس موقع پہ اتنا دینا ہے، عیدی اتنی دینی ہے، 2 لاکھ، وہ ہمیں 10 سال پہلے اتنی سلامی دے گئے تھے، اور دوسروں کو گن گن کے دیتے ہیں۔ تھوڑا دل ہوتا ہے، چھوٹا، دینے کے لیے جان نکل جائے، اور اپنے بارے میں انسان کچھ اور سوچے، کسی اور کے لیے کچھ اور۔ کھلے ہاتھ سے دینے والے کے لیے اللہ گنتا ہے۔ تو مت کنجوسیوں کے ساتھ رکھے کہ اگر 6 مہمان آئے تو آپ بس 7 بوٹیاں ڈال لیں، ایک نے 2 ڈالنی تو آخری کے لیے شاید بچے ہی نہ۔ دسترخوان کھلا ہونا چاہیے، کھلے ہاتھ سے دیجئے، کھلے ہاتھ سے لیجئے۔ المحصی آپ کو ایک ایک چیز کا بدلہ دے گا۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے 2591 اسماء بنت ابی بکر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کیا کر، گنا نہ کر، تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ سبحان اللہ۔
تو کیا پتہ چلا یہ ساری چیزیں اللہ کے رستوں میں اور بندوں کے ساتھ معاملات میں دینے لینے کی ہیں. اپنی ذات پہ تو ہم بڑا لگاتے ہیں، دوسروں کو نہیں دے پاتے. اصل مسئلہ یہ ہے، اور کچھ نہ اپنے پہ لگاتے نہ دوسروں کو دیتے. اس سے صحیح بخاری کی روایت 100 عبداللہ بن عمر بن عاص سے اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا. حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. دعا کریے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ